نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ قابل احترام بھائی اور بزرگوں، رمضان المبارک کا عشرہ اول اختتام کو پہنچا اور بڑی تیزی سے یہ مہینہ گزر رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، آیا ہم رمضان کو جیسے حضور کی تعلیمات ہیں اس کے مطابق گزار رہے ہیں یا نہیں۔ عموماً ہمارے ہاں رمضان میں صرف یہی سمجھا جاتا ہے کہ روزہ رکھ لیا جائے اور تراویح پڑھ لی جائے تو رمضان کا حق ادا ہو گیا، اور اب تو روزہ رکھنے والے بھی بہت کم لوگ ہیں، معمولی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اگر کسی نے بغیر شرعی عذر کے ایک روزہ چھوڑ دیا تو عمر بھر بھی وہ روزہ رکھ لے تو اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا جو اجر و ثواب رمضان کے روزے کا ہے وہ اگر بغیر عذر کے چھوڑ دیا، ایک تو شریعت میں عذر ہے، کوئی سخت بیمار ہے یا بہت مشقت والا سفر درپیش ہے تو پھر تو شرعاً اجازت ہے، لیکن اس سے ہٹ کر اگر روزہ چھوڑ دیا گیا تو ساری عمر بھی روزہ رکھ لے تو اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اور باقی اعمال کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب بیان کیا ہے کہ مثلاً فلاں عمل کرو گے تو اتنی نیکیاں ملیں گی، لیکن روزے کے متعلق فرمایا کہ اس کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی جو آدمی روزے کو اس کے آداب کی رعایت رکھ کے رکھے گا تو اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت اس کو مل جائے گی اور اللہ کا تعلق اس کو مل جائے گا۔ تو روزے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ روزہ اس کے آداب کی رعایت رکھ کر رکھا جائے، اور روزے کے آداب میں سے سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ نظروں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت اور بقیہ اعضاء کی حفاظت، کہ ان سے کوئی اللہ کی نافرمانی صادر نہ ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ جہنم سے ڈھال ہے، جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے جب تک کوئی اس کو پھاڑ نہ دے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کہ اس کا پھاڑنا کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، یہ اس کا پھاڑ دینا ہے۔ اب ہماری کوئی مجلس جو ہے وہ غیبت سے خالی نہیں ہوتی، اور بالخصوص ان دنوں میں جب سیاسی ہلچل مچی ہوئی ہے تو ہماری ساری مجالس میں ساری گفتگو ہی وہ غیبت پر مشتمل ہوتی۔ حکمران اگرچہ وہ غلط کام کر رہے ہیں لیکن اب ان کی غیبت کر کے اپنے اعمال ان کے نامہ اعمال میں دینا یہ تو کوئی عقل مندی نہیں ہے، اور اس طریقے سے ہمارے تبصرے کرنے سے نہ تو ان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ ہی ملک کی اصلاح ہو سکتی ہے، الٹا ہمارا اپنا نقصان ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی کی برائی کریں گے تو اپنی نیکیاں اس کے پلڑے میں ڈال دیں تو قیامت کے دن جو ہے وہ ہماری نیکیاں اس کے پلڑے میں جائیں گی۔ تو اس لیے کسی کے بھی برے تذکرے سے تو بچنا ہی چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ نے صحابہ سے پوچھا مفلس کون ہے جانتے ہو؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا حقیقی مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس نے لوگوں کا حق ادا کرنے ہوں گے، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا،
تو سارے حق والے جو ہیں وہ اس سے اپنے جو ہے وہ گناہ اس کے پرڑے میں ڈال دیں گے اور اس کی نیکیاں لے جائیں گے، اور وہ ان نیکیوں کے اتنی مشقت برداشت کرنے کے باوجود ساری نیکیاں لوگوں کو دے کر خود جہنم کا مستحق بن جائے گا۔ غیبت تو ویسے ہی حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، پھر رمضان کے ساتھ روزے کی حالت میں غیبت کرنا، یہ تو پھر ویسے ہی روزے کے انوار و برکات کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ دو عورتوں نے روزہ رکھا اور شدت پیاس اور بھوک کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گئی۔ حضور کے سامنے اس کا تذکرہ کیا گیا تو حضور نے فرمایا ان سے کہو کہ وہ قے کریں۔ تو انہوں نے جب قے کی تو تازہ خون اور تازہ گوشت نکلا۔ تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کھانے پینے سے تو گریز کیا لیکن غیبت سے نہیں بچی۔ تو یہ غیبت کرنا جو ہے یہ مسلمان کا گوشت کھانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے عملی طور پر اس کو دکھا بھی دیا۔ تو اس لیے زبان کی حفاظت ہو غیبت سے، جھوٹ سے، نظروں کی حفاظت ہو غیر محرم عورت کو دیکھنے سے، کیونکہ نظروں کی بے احتیاطی جو ہے یہ انسان کا تعلق اللہ سے ختم کر دیتی۔ جو آدمی جتنا نظروں کی حفاظت کرے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو تعلق نصیب ہوگا۔ اور آج موبائل کی وجہ سے نظروں کی بے احتیاطی میں تقریباً 100% لوگ مبتلا ہیں۔ جو لوگ نیٹ استعمال کرتے ہیں بہت ہی مشکل ہوتا ہوگا ان کو نظروں کو بچانا اپنا، حالانکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آنکھوں کا زنا قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا العینان تزنیان و زناہما النظر، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا دیکھنا ہے۔ تو اس لیے نظروں کی حفاظت کا اہتمام، اور اسی طریقے سے کانوں کی حفاظت کا اہتمام، کانوں سے گانا بجانا، میوزک، اس قسم کی چیزوں سے بچیں۔ تو ان آداب کی رعایت رکھ کر اگر ہم روزہ رکھیں گے تو پھر یہ روزہ ہمیں اللہ کا قرب دے گا۔ اور روزے میں ہمارے ہاں اب جیسے ہمارا عام مہینے گزر رہے ہیں رمضان بھی ویسے ہی گزر رہا ہے۔ حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب رمضان کا چاند چڑھتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، آپ کی نماز بڑھ جاتی تھی اور آپ کا اللہ کے آگے گڑ گڑانا بہت زیادہ ہو جاتا تھا۔ تو ہم اپنا محاسبہ کریں، آیا ہماری نماز میں اضافہ ہوا؟ نفلی نوافل کا کوئی ہم نے زیادہ عام دنوں سے ہٹ کر کو پڑھنے شروع کیے؟ اب چند نوافل تو ایسے ہیں جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر پڑھا کرتے تھے۔ اب جیسے اشراق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول تھا، چاشت کی نماز آپ کا مستقل معمول تھا، مغرب کے بعد نوافل کا آپ کا مستقل معمول تھا، یہ تو آپ کے عام معمول تھے، لیکن اس سے ہٹ کر بھی نماز آپ کی بڑھ جایا کرتی تھی۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، آیا ہماری نماز میں اضافہ ہوا یا جو شریعت کی جانب سے مقرر ہے ہم اس کو بھی پوری طریقے سے نہیں پڑھتے؟ ہم لوگ تو بس وہ فرائض بھی ایسے ہی پڑھے اور سنت اور نوافل میں بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ تخفیف ہی ہو جائے۔ تو میرے بھائی یہ مہینہ تو اپنی بیٹری کو چارج کرنے کا مہینہ ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا مہینہ ہے کہ سال بھر ہم سے جو کوتاہیاں ہوئیں ان کی تلافی کا مہینہ ہے۔ اگر اسی طریقے سے غفلت میں یہ مہینہ گزر گیا تو آنے والے سال پر اس کا اثر پڑے گا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کا رمضان اچھا گزر گیا اس کو عبادت کی توفیق مل گئی تو اس کو سارا سال عبادت کی توفیق ملے گی، اور جو آدمی رمضان میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے گا اللہ اس کو سارا سال گناہوں سے بچنے کی توفیق دیں گے، اور جو آدمی رمضان غفلت میں گزار دے گا بقیہ سال بھی اس کا ایسے ہی غفلت میں گزر جائے گا۔ تو یہ جو بقیہ دن باقی ہیں تو ان میں ہم کوشش کریں عبادت میں اپنے آپ کو لگائیں، اپنی مصروفیات کو محدود کر کے کوشش کریں نماز زیادہ پڑھنے کی، اللہ سے مانگنے کی۔ تو اللہ سے مانگنے کا مہینہ، ایک روایت میں آتا ہے کہ رمضان میں ہر روز ایک دعا اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اب ہم اللہ سے مانگتے ہی نہیں، عموماً ہمارا مانگنا صرف وہی ہوتا ہے جو امام صاحب کے ساتھ نماز میں ہو جاتا ہے، فرض نماز کے بعد امام صاحب جو مختصر سی دعا مانگتے ہیں بس ہمارا مانگنا 24 گھنٹے میں وہی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ سے کے آگے گریہ وزاری کرنا، اللہ سے اپنی ضروریات منوانا وہ ہماری زندگیوں سے نکل گیا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ تلقین فرمائی تھی کہ اگر تمہارا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، اور صحابہ مانگا کرتے تھے۔ اب حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 گھنٹے سے زائد دعا مانگی ہے، اور اس میں دعا میں ہماری تو یہ کیفیت ہوتی ہے نا کہ ہاتھ یہاں تک اٹھاتے ہیں، تو صحابہ فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے جو دعا مانگی تو ہاتھ پورے پھیلائے ہوئے تھے اس طریقے سے۔ اب 6 گھنٹے سے زائد اتنا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا، تو یہ اصل میں امت کو سبق دینا ہے
کہ تم بھی مانگنا سیکھو۔ ہم لوگ عموماً اس وقت مانگتے ہیں جب سر پہ کوئی پریشانی آتی ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی روزانہ اللہ سے جس کو مانگنے کی عادت ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جب کوئی پریشانی آتی ہے اس وقت مانگتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کی اس حاجت کو پوری فرما۔ اور جو آدمی کبھی مانگ لیا کبھی چھوڑ دیا تو فرشتے ایسے شخص کی پریشانی کے وقت اللہ سے عرض کرتے ہیں اللہ اس کو پریشانی میں رکھیے۔ اور جو آدمی اللہ سے مانگتا نہیں ہے اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ دنیا میں ہم اگر کسی سے 1 دفعہ مانگیں، 2 دفعہ مانگیں، 3 دفعہ مانگیں تو مانگنے سے ناراض ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت ایسی ذات ہے جو ان سے جو نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو ایک تو مانگنے کا اہتمام ہو۔ فرض نمازوں کے بعد قبولیت دعا کی گھڑی ہے، افطاری کا وقت وہ قبولیت دعا کی گھڑی ہے، اس میں ہم لوگ جو ہے وہ کھانے پینے کی ضروریات پورا کرنے میں ہی اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، یعنی وہ وقت تو اللہ کے خزانوں سے لینے کا ہے، اور ہمارا جو وقت ہے وہ ایسے گزر جاتا ہے کھانے پینے میں، اور صبح تہجد میں بھی جو مانگنے کا وقت ہے وہ سحری میں کھانے پینے کی نظر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اس بات کا اہتمام ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان آتا تھا تو حضور کا گڑ گڑانا اللہ سے مانگنا بڑھ جاتا تھا، اور ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تلاوت کا معمول بڑھ جاتا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تلاوت کا دور بھی آپ فرماتے تھے۔ تلاوت عام دنوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول آپ نے بنا رکھا تھا تلاوت کا، اور ہمارا تو عام دنوں میں بھی کوئی معمول نہیں۔ تو قرآن مجید کے ساتھ یہ بے تعلقی یہ ہمیں اللہ کی رحمت سے دور کر رہی ہے۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ رمضان میں اس کی عادت ڈالیں، کوئی معمول بنائیں اپنا، 1 پارے کا 2 پارے کا، اس کو پھر زندگی بھر نبھانے کی کوشش کریں۔ جو آدمی قرآن سے جتنا تعلق جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو نوازتے ہیں۔ جو قرآن کا جتنا ادب و احترام کرے گا، جتنی اس سے محبت اور تعلق رکھے گا، اتنا ہی اس کو اللہ نوازیں گے۔ ایک محدث ان کا انتقال ہوا، ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ بہت ہی اللہ نے ان کے ساتھ اکرام والا معاملہ کیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ یہ کس عمل کی وجہ سے ایسے ہوا؟ فرمانے لگے قرآن مجید کی تلاوت اور روزوں کی وجہ سے، کہ میں نفلی روزے کثرت سے رکھتا تھا اور تلاوت کا معمول بہت تھا۔ امام عاصم قرات کے مشہور امام ہیں، وہ جب قرآن مجید پڑھتے تھے تو ان کے منہ سے بڑی پیاری خوشبو پھوٹتی تھی۔ ایک دفعہ ایک شاگرد نے ان سے پوچھا، بہت اصرار کیا کہ آپ کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو بڑی پیاری خوشبو آتی ہے، اور ویسے بھی آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے بہت۔ تو فرمانے لگے کہ جب اس نے زیادہ اصرار کیا، فرمانے لگے کہ میری عادت ہے کہ ہر وقت قرآن پڑھتا رہتا ہوں۔ ایک رات خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا اپنی وہ زبان دکھاؤ جس سے تم قرآن پڑھتے ہو۔ میں نے زبان نکالی تو حضور نے اس پہ بوسہ دیا، تو اس کے بعد سے میرے منہ میں یہ خوشبو پیدا ہو گئی۔ تو قرآن مجید تو ایسی چیز ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں بسا اوقات، ورنہ عموماً حقیقتاً خوشبو ہے۔ یہ نیک اعمال میں خوشبو ہوتی ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، ہماری چونکہ حس جو ہے وہ گناہ کر کر کے وہ ختم ہو چکی، اور ایسے گناہوں میں اللہ نے بدبو رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو منہ میں اتنی بدبو پیدا ہوتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ تو اب جھوٹ بولنے سے منہ میں بدبو پیدا ہو رہی ہے۔ اور ایسے ہی غیبت کے متعلق فرمایا، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کسی زوجہ مطہرہ کے متعلق کوئی ایسی بات کی جو غیبت کے زمرے میں آتی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ عائشہ اگر یہ تم نے ایسا جملہ بولا ہے کہ اگر اس کی جو کڑواہٹ ہے اگر میٹھے پانی کا سمندر اس میں ڈال دیا جائے تو اس کا پانی کڑوا ہو جائے۔ تو ان گناہوں میں ایسی نحوست ہے، ہمیں چونکہ اس کا ادراک نہیں ہوتا اس لیے ہمیں ان چیزوں کا احساس ہی نہیں۔ گناہ کر کر کے ہم نے اپنے دل کو جو ہے وہ سیاہ کر لیا، سخت کر لیا۔ ہاں اگر دل پاک ہو تو پھر فوراً جب گناہ ہوگا پھر اس کا اثر آئے گا، پتہ چلے گا واقعتاً جو ہے یہ اس کی کتنی ظلمت ہے۔ ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ انسان صرف جو ہے یہ گوشت پوست کا نام ہے، حالانکہ حقیقتاً انسان یہ نہیں، حقیقی انسان وہ ہے جو حضور کا فرما بردار ہے، حضور کی غلامی کا طوق اس نے اپنے گلے میں پہنا ہوا ہے۔ ہمارے بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے کہ ایک دفعہ میں گزر رہا تھا لاہور میں، جا رہا تھا تو ایک شخص مجھ سے لپٹ گیا، اور میں نے اسے اپنی کہا بھی جاؤ بھائی میری جان چھوڑو۔ کہنے لگے پورے لاہور میں ہفتہ ہو گیا مجھے پھرتے ہوئے، مجھے آج پہلا انسان نظر آیا۔ میں نے کہا یہ انسان نہیں؟ کہنے لگا نہیں یہ انسان نہیں ہے، کوئی کتا ہے، کوئی خنزیر ہے، کوئی بندر ہے۔ تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی اللہ والے تھے، میں ان کو اپنے گھر لے گیا، ان کی خدمت کی،
اور پھر جو ہے وہ چلے گئے، ان کا میں نے ایڈریس پوچھ لیا، وہ پہاڑی علاقے میں کہیں رہتے تھے، تو میں سال میں ایک دفعہ ان کے پاس ضرور جاتا تھا، صرف اس بات کو دیکھنے کے لیے کہ آیا میرے اندر وہ انسانیت باقی ہے یا نہیں ہے۔ میں جاتا تو وہ میرا جو ہے وہ مجھے اپنا نماز میں اپنا امام بنا دیتے، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا کہ میرے اندر انسانیت باقی ہے۔ اصل میں ہم لوگ جو ہے وہ چونکہ گناہ، ہر گناہ کی کوئی نہ کوئی شکل ہے۔ اگر کسی کو کسی کے اندر بے حیائی کا غلبہ ہے تو وہ اس کی شکل جو ہے وہ خنزیر والی ہے، اور اسی طریقے سے باقی چیزیں جو ہیں، تو ہم لوگ ان چیزوں کو ادراک نہیں کرتے، ان کی اہمیت نہیں ہے۔ تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بینا سارے اندھا کوئی کوئی، میں کہتا ہوں اندھے سارے بینا کوئی کوئی، کہ جتنے انسان پھر رہے ہیں یہ حقیقت میں اندھے ہیں، دل کی آنکھیں ان کی اندھی ہیں، کہ اللہ کی نافرمانی کو یہ نافرمانی نہیں سمجھتے، دن رات اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور ٹس سے مس نہیں ہوتے، ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ اس ذات کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور اللہ کی فرما برداری کرنے والے لوگ جن کی زندگی شریعت کے مطابق ہے، صبح سے شام تک وہ اللہ کے حکم کو دیکھ کر چلتے ہیں، تو وہ کوئی ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں دیا، ہم اس میں اپنی حالت کی جانب توجہ کریں، اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیں، اپنا محاسبہ کریں، ہماری زندگیوں میں جو اللہ کی نافرمانیاں ان سے باز آئیں۔ ہاں، اللہ کی نافرمانیاں چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ہمیں حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ اسی طرح زندگی گزر گئی تو بسا اوقات گناہوں پر اصرار جو ہے یہ انسان کے خاتمے کی خرابی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔